بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے درود صدا جو نبی اتے پڑھ دے درود صدا جو نبی اتے انہاں تائیں رحمتہ ہوندیاں نے جد بھی پڑھئے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے رب دی قسمیں قدوسی پڑھیا رب دی قسمیں قدوسی درود پڑھیا آسا ساریاں پوریاں ہوندیاں نے ماشاءاللہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی آواز سننی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قائد محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جناب محترم پروفیسر ساجد میر صاحب میں علامہ ابتسام صاحب کی آواز یاد تازہ کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم جناب حافظ ہارون یاسر بکری صاحب کے رفیق سفر جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَفْضَلَكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ میں نے ہودن کتاب میں ایسی تاثیر دیکھی اور میں نے لوگوں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی رات گرامی قدر رات کی 12 بجے کا وقت ہو چکا ہے آپ کے شہر پتوں کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے آپ لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سمجھداری کا بھی ثبوت دینا ہے حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید انقلابی کتاب قرآن مجید ہے دنیا کائنات میں یہ واحد کتاب ہے جو کتاب ہے حضرات گرامی قدر قرآن مجید انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے قرآن مجید انسانیت کے لیے دستور حیات ہے اور قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے حضرات گرامی قدر قرآن مجید کتنی رفت اور کتنی بلندی والی کتاب ہے قرآن مجید والا کون ہے اعلان ہوا تنزیل من رب العالمین مجھے اس پاک مقدس ذات نے بھیجا جس جیسی اور کوئی ذات نہیں قرآن مجید تجھے آنے والا کون ہے چنانچہ اعلان ہوا نازل بہ الروح الامین مجھے وہ فرشتہ لے کے آیا جو تمام فرشتوں کا سردار ہے قرآن مجید تیرا ہے اعلان ہوا یاسین والقرآن الحکیم میرا نام قرآن ہے اور میں حکمت کا دریا ہوں قرآن مجید کس مہینے کے اندر نازل ہوا اعلان ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں اس مہینے کے اندر نازل ہوا جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے قرآن مجید 30 رات کے اندر نازل ہوا اعلان ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جس رات میں نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی سردار ہے قرآن مجید جب تو دنیا میں نہیں تھا تو کس مقام پہ تھا اعلان ہوا فی لوح محفوظ میں لوح محفوظ میں محفوظ تھا قرآن مجید تیرا کتنا ہے اعلان ہوا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے پہاڑوں کے اوپر بھی نازل فرما دیتا انجام یہ ہوتا پہاڑ بھی ریزہ ہو کے زمین کے ساتھ سمجھ جاتے قرآن مجید تو کام کیا کرتا ہے اعلان ہوا ہدی للمتقین میں لوگوں کی بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہوں میں ہدایت کا منبع ہوں میں علم کا سر چشمہ ہوں حضرات گرامی قدر چنانچہ حضرت رسول نبی اس امر کا اعلان فرما دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تھام لیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ کنار فرما دیا حضرات گرامی قدر آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید کے دامن کو نہیں چھوڑا آپ نے بدر میں دیکھا آپ نے احد میں دیکھا آپ نے فتح مکہ میں حصہ لینے والے مجاہدین کو دیکھا آپ نے بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید کے دامن کو نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار فرما دیا جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت
اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تھام لیا، مدینے والے کے فرمان کو تھام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ کنار فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج 4 سالی کا علم ہے، آج پریشانی کا علم ہے، آج ہماری ملتوں میں کھوٹ پیدا ہو چکی ہے، ہمارے خونوں میں سفیدی پیدا ہو چکی ہے، ہمارا معاشرہ بدامنی کا گہوارہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب ظلم تھا، خوف تھا، فحاشی تھی، بدکاری تھی، بے حیائی عروج پہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوف کے بت کو توڑ کے پرے پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے بت کو توڑ کے پرے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم میں انجیل کو نازل کیا، اللہ نے زبور کو نازل کیا، اللہ نے تورات کو نازل کیا، اللہ نے حضرات گرامی قدر دیگر صحیفوں کو نازل کیا۔ لیکن جہاں پہ بات آتی قرآن مجید کی، وہاں پہ میرے رب نے حضرات گرامی قدر اس امر کا اعلان فرما دیا، مالک کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ اب پوری کی پوری دھرتی میں اب زمین سانی کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملتا، کوئی زبور کا حافظ نہیں ملتا، کوئی تورات کا حافظ نہیں ملتا۔ لیکن جہاں پہ بات آتی قرآن مجید کی، گلیوں میں، پنڈوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے حافظ نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو کتاب سب سے افضل ہے، اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ جو